نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 108 تفسیر لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مبالغے سے کام لیا ہے اور فرمایا بہت بڑا دغاباز تمہیں پسند نہیں مگر چھوٹا چلو کوئی نہیں. تو یہ غلط بات ہے اس لیے کہ اللہ کو خیانت سے ویسے پسند نہیں. اور یہ لفظ اس لیے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ موقع ایسا آ گیا تھا یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں لوگوں کی نظروں میں آنے سے، اور یہودیوں پر جا جا کر الزام لگا رہے ہیں. یہ دیکھا ہے قرآن میں عدل کتنا انصاف ہے. یہ وہ عدل ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ بھی ملا، اور یہ وہ عدل ہے جس کی وجہ سے مسلمان قائم تھے دنیا میں. اب ان کے اپنے معاشروں میں انصاف مٹ گیا ہے، یہ دنیا کو کیا انصاف دیں گے. ایسا زبردست عدل تھا، ایسا انصاف تھا کہ اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو صبح ہو جائے. ایسی عدل تھے عدالتوں میں کہ پانی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا تھا. ذرہ برابر ظلم نہیں رہا تھا مسلمانوں کے طبقات میں. اتنا عدل تھا کہ مصر سے ایک بیوہ نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اور کہا میرے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں اور میرا گزارا صرف اس پہ ہوتا ہے کہ میں نے مرغیاں پال رکھی ہیں اور انڈے وہ دیتی ہیں تو بیچ کے اپنا گزارا چلاتی ہوں، بیوہ ہوں، اور محلے کے لڑکے آ کے انڈے اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کو آپ کچھ کریں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے حکمران کو، گورنر کو خط لکھا اور کہا کہ اس خاتون کا یہ خط میں ساتھ بھیج رہا ہوں اور اس کے گھر کی دیواریں بلند کراؤ اور ان لڑکوں کو سزا دینا اور اس کی ساری نگرانی کر کے کام کو پورا کر کے مجھے لکھنا کہ وہ کام ہوا ہے یا نہیں. کیا ڈر تھا کسی کو. عثمان ابن حنیف کہتے تھے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا عراق، اور عراق سے مجھے فرمایا وہاں زمینوں کی پیمائش کر کے آؤ، ساری چیزیں کر کے جب میں لایا تو وہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور ہم لوگ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے حساب پوچھنا شروع کیا اور اقامت ہو چکی تھی اور لوگ کھڑے تھے اور آخر لوگ تھک کے بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے رہے. میں نے انہیں کہا امیر المومنین وہاں اتنی بیوائیں ہیں، اتنے یتیم بچے ہیں، یہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صرف 1 سال بس، اللہ اگر مجھے زندگی دے دے تو اگلے سال حنیف تم جاؤ گے اور جن عورتوں نے آج مجھے کہا ہے کہ زکوٰۃ دیں اگلے سال تم جاؤ گے اور وہ عورتیں زکوٰۃ میں اپنے کنگن اتار کے تمہیں دیں گی، میں ان کا ایسا بندوبست کروں گا. اور یہ ہوا، حقیقت میں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایسا بندوبست کر دیا تھا کہ عراق سے اس زمانے کے 6 کروڑ روپے آتے تھے، صرف وہ آسانی سے ٹیکس جو لیا جاتا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹیکس کا نظام یہ تھا کہ لوگ لاتے تھے اور وہ کہتے تھے جس شہر اور جس علاقے سے ٹیکس آ رہا ہے وہاں کے 10 آدمی آئیں اس کے ساتھ، اور وہ ٹیکس کا پیسہ رکھ کے پھر کہتے تھے تم نے وصول کیا ہے 2-3 جتنے تھے وہ کہتے تھے قسم اٹھاؤ کہ اس میں 1 پائی بھی حرام کی نہیں. وہ قسم اٹھاتے تھے. پھر وہ 10 آدمی جو بلائے ہوئے ہوتے تھے وہ قسم کھاتے تھے کہ اس میں 1 پائی بھی حرام کی نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے اسے بیت المال میں اب داخل کرو، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے پیسے میں حرام آ جائے. اور پھر وہی پیسہ انہی کی ضروریات میں خرچ ہو جاتا تھا. کوئی ایک انصاف کی بات ہے. اتنے منصف تھے. ہارون الرشید اس جیسے آدمی کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے بلا لیا عدالت میں، اور انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے چٹائی پہ، اور یہودی اور وہ ہارون رشید دونوں کو انہوں نے ایک معاملے میں بلایا اور یہودی سے کہا تم بھی اسی چٹائی پہ بیٹھو گے، ہارون بھی اسی چٹائی پہ بیٹھیں گے. اور وہ وفات سے پہلے رو رہے تھے اور انہوں نے کہا بس میں اس دن سے ڈرتا ہوں، اس دن میرے جی میں آیا کہ امیر المومنین ہارون رشید کو ذرا آرام سے بٹھا دوں، تو میں اب سوچتا ہوں کہ میں نے یہودی کے متعلق یہ کیوں نہیں سوچا تھا. بس اللہ سے معافی مانگتا ہوں اگرچہ میں نے فیصلہ ہارون کے خلاف ہی دیا تھا. ایسے لوگ تھے. عدل تھا، ہر طرف قانون کی حکمرانی تھی، اور اتنی صحیح انٹیلیجنس تھی، اتنی صحیح رپورٹس ملتی تھیں کہ سمرقند میں گھوڑوں کا ایک تاجر تھا اور لاکھوں کا کاروبار کرتا تھا. گھوڑا ایک سے ایک اچھا،
تو اس نے سمرقند کے ایک محلے میں کسی سے کہا کہ یہ گھوڑا خریدتے، اور دوسرے نے کہا یار بہت مہنگا ہے. اس کا مہنگا تو ہے، گھوڑا دیکھو، اس کا قد دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، اس کی چمک دیکھو. اور باتوں باتوں میں اس نے کہہ دیا یہ گھوڑا تو ایسا ہے میرا کہ امیر المومنین بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتے، تم تو کیا دو گے. ہفتے کے بعد وہ بغداد پہنچ گیا آدمی. رپورٹ پہنچی، اور رپورٹ پہنچی تو انہوں نے فوج کو کہا کہ اس آدمی کو ذرا یہاں بھیجو. تو امیر المومنین نے اس کا استقبال کیا اور کہا سنا ایسا گھوڑا آپ کے یہاں آیا ہے جس کی قیمت ہم بھی ادا نہیں کر سکتے. اور اسے لے گئے اور اسے لے جا کر استقبال میں کہا یہی گھوڑا ہے نا تمہارا، بتاؤ اس کے کتنے پیسے چاہیے. یہ چیز یا بغداد کی حکومت میں قائم رہی یا یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے یہاں تھی. گولکنڈہ میں اور بیجاپور میں اور ان ریاستوں میں رہ کے ایک ایک لمحے کی خبر پہنچتی تھی کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، اور مرہٹے کیا کر رہے ہیں. اور پرچے آتے تھے باقاعدہ لکھے ہوئے کہ جناب فلاں جگہ فلاں کام چاہیے. یہ نظام تھے سارے. اتنی بڑی حکومتیں ایسے ہی تھوڑا چلا کرتی ہیں. اب جو مسلمانوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ایف بی آئی اور یہ فلاں کر رہے ہیں اور یہ فلاں کر رہے ہیں، تو جنہوں نے دنیا میں حکومت کرنی ہو بھائی وہ اپنے نظام صحیح رکھتے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے ظلم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن جب مسلمانوں نے حکومت کی تھی مسلمان بھی ایسے ہی تھے، چوکنے تھے. وہ بھی کوئی بادشاہ ہے جسے پتا نہ چلے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے خود ایک جگہ پر کہا، انہوں نے کہا میری بادشاہت اس دن ناکام ہو جائے جس دن میں گولکنڈہ میں بیٹھا ہوں اور مجھے یہ نہ پتا چلے کہ کابل میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا پھر میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم پہ حکمرانی کر سکوں. تو یہ چیزیں تھیں، حکومتیں ایسے ہی چلتی. انصاف تھا ہر جگہ پہ. اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ دیکھو یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. یہ ایسے ہیں لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ کی کوئی شرم حیا نہیں. یہ کہا ہے کہ یستخفون من الناس، لوگوں سے کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اپنی چوری کو. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ سے چھپا کر دکھائیں نا. وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ان کے ساتھ ہے. اس یبیتون، جب وہ رات گزار رہے تھے. کون؟ وہ جن کے متعلق آیا نا کہ الذین یختانون، پیچھے آیا نا، یہ وہی لوگ ہیں. اس یبیتون، جب یہ رات گزار رہے تھے. بیت کہتے ہیں گھر کو، اور اصل میں بیت عربی میں کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر آدمی رات گزارے. تو چونکہ گھر میں رات گزارتے ہیں نا اس لیے اسے بیت کہتے ہیں. اس یبیتون، جب یہ رات گزار رہے تھے، رات کو کیا کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے. ما لا یرضی من القول، جس بات سے اللہ راضی نہیں ہے رات کو وہ مشورہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی نہیں؟ اس سے کہ یہودی کے ساتھ جا کر ایسی بات کریں، یہودی کے سر پہ لگا دیں اور اپنی جان بچا لیں. اللہ اس بات پر راضی نہیں، کیونکہ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے. ما لا یرضی من القول، جس سے خدا راضی نہیں ہے. یہ رات کو وہ باتیں کر رہے تھے. وکان اللہ، اور اللہ ہے بما یعملون محیطا، جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، اللہ کے بس میں ہے. جو تم سوچتے ہو وہ بھی خدا کے علم میں ہے، اور جو قانون کا نفاذ ہے وہ بھی خدا کے علم میں. تم ان کو تو دھوکہ دے لو گے جن آدمیوں سے تم چھپا رہے ہو، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکو گے. اللہ تو تمہیں گھیرے ہوئے، اور تم ان سے تو شرماتے ہو جو تمہارے اپنے جیسے آدمی ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. وہ معہم، جب اللہ جبکہ تمہارے ساتھ ہے. یہ ہے چیز جو انسان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر جب یہ ایمان اور یقین کی گہری کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو وہ پھر اندر دل میں بھی دعا مانگتا ہے. تو سوچتا ہے کہ میں اس ذات سے بات کر رہا ہوں جس ذات کے لیے میری زبان اور میری دل کی زبان دونوں ایک، اور جو چیزیں میں ظاہر کرتا ہوں اور جو چیزیں میں تنہائی میں کرتا ہوں اس ذات کے لیے ایک ہی ہیں. تو کیوں میں اپنی تنہائی کو خدا کے ساتھ نافرمانی اور گناہ سے ملوث کروں؟ جیسے لوگ ہیں اور لوگوں کے سامنے مجھے حیا آتی ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے تو حیا اللہ سے کرنی ہے کہ اس ذات پاک کے لیے لوگوں کے سامنے کی شخصیت بھی وہی ہوں اور لوگوں کے غیر موجودگی میں جو تنہائی ہے وہ بھی وہی. اس لیے یہ جو قرآن ہے نا، اگر کسی آدمی کی تنہائی کی زندگی کو نہیں بدل سکتا
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس میں اس کتاب کے جذب کرنے کی اس دل میں صلاحیت نہیں ہے اس انسان کے، اور یا پھر کہیں اور کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے جو ظاہر اور باطن لوگوں کے سامنے اور تنہائی سب ایک کر دیتا ہے، شخصیت اجلی ہو جاتی ہے، نکھر جاتی ہے، اسے پتہ ہے اسی اللہ کے سامنے تنہائی میں بھی ہوں، اسی اللہ کے سامنے لوگوں کے سامنے بھی۔